السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے بیچ ایک ایسے اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو مسئلہ اس ماہ سے گرچہ الگ ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعلق اس اعتبار سے اس ماہ رمضان سے ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ عام طور سے رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کے بیچ چاہتا ہوں کہ تقریباً 10 سوال ہیں اور اس 10 سوال کے جواب یہ زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے بیچ مسلسل اب زکوٰۃ پر گفتگو کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے جس کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ اجتماعی عدل و انصاف اور باہمی امداد و اعانت کا بہترین آئینہ دار ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور بڑھوتری کے۔ شریعت کی اصطلاح میں مال کے اس مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مالداروں پر چند شرائط کے ساتھ واجب کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ مخصوص قسم کے لوگوں کو بغیر کسی معاوضہ اور بغیر کسی بدلہ کے اس کا مالک بنا دے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں سوال پر کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے، پہلا جواب، زکوٰۃ کے انکار کرنے والا وہ کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ گنہگار مردود الشہادہ جس کی گواہی مقبول ہے۔ یہ ایک تھا۔ دوسرے نمبر میں آئیے، زکوٰۃ کے لیے دوسرا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا مال علیحدہ کرتے وقت، مال کو الگ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ اب سوال ہے کہ نیت کا کیا مطلب ہے؟ تو نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا غور و فکر، بلا تعامل بتا سکے کہ زکوٰۃ ہے۔ اگر سال بھر ایک بات یہیں پر ضمناً آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی سال بھر خیرات کرتا رہا، اب اخیر میں نیت کی زکوٰۃ کی کہ جو کچھ دیا ہے میں نے، سال بھر خیرات کیا ہے، دیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ یہ دونوں مسئلے جس کو میں نے بیان کیا یہ بہار شریعت سے ہے۔ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 874 اور دوسرا مسئلہ صفحہ 886۔ اب آئیے تیسرا مسئلہ، روپیہ بینک یا ڈاک خانے میں جمع ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے، روپیہ بینک یا ڈاک خانہ یا کہیں پہ بھی جمع ہو یا کسی کے پاس امانت ہو، مطلقاً اس پر زکوٰۃ ہے جبکہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 415 سے۔ اب آئیے، ایک سوال ہے کہ یہ سیونگ بینک میں جمع رکھا ہے، ہر سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، مگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بتا رہے ہیں کہ 200 روپے پر زکوٰۃ تھا اور 5 روپے دے دیا تو اب 195 روپے پر زکوٰۃ ہے۔ یہ بات، یہ بھی جلد 4 فتاوی رضویہ 416۔ ایک سوال اور ہے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل لڑکی کی شادی کے لیے روپیہ جمع رکھتے ہیں، تو
تو اس پر کیا کہہ رہا ہے؟ آج لڑکی کی شادی کے لیے روپیہ جمع رکھا، لڑکی کو مالک نہیں کیا تو زکوٰۃ واجب ہے جبکہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ ہاں اگر لڑکی کو مالک کر دیا تو لڑکی بالغ ہے اگر، تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ مال تجارت ہے، زید کہتا ہے جس پر ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی پھر اس پر دوسرے سال زکوٰۃ دینا نہیں ہے، یہ زید کہتا ہے، بلکہ ان کے نفع پر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے، جبکہ وہ مال ہر سال دوسرے مال سے ملا کر نصاب کو پہنچے تو ہر سال تازہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 424 میں ہے۔ آگے دیکھیے سوال کہ زکوٰۃ کے معاملہ میں انگریزی تاریخ و ماہ کا اعتبار کرنا حرام، بلکہ عربی ماہ و تاریخ کا لحاظ ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 425 میں ہے۔ ایک اور سوال ہے زکوٰۃ سے متعلق کہ زید سرکاری ملازم ہے، تنخواہ سے کچھ پرسنٹ کٹ کر اس کے نام جمع ہوتا ہے، پھر سرکار اسے کاروبار میں لگا دیتی ہے، پھر بڑھا کر آخر میں ریٹائرمنٹ کی شکل میں دیتی ہے، تو اس پر شروع سے لے کر آخر تک کی زکوٰۃ واجب اب چاہے تو ملنے سے پہلے ہی ادا کر دے یا چاہے جب ملے پھر اب تک کا حساب کر کے ادا کرے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 426 میں۔ اب ایک ہے اہم کہ زکوٰۃ کا روپیہ اعلانیہ دینا چاہیے یا خفیہ دینا چاہیے، پوشیدگی میں دینا چاہیے، چھپ کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کا رقم تو اعلانیہ یعنی اعلان کر کے اعلانیہ دینا بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے ترغیب ہوگی زکوٰۃ دینے کی۔ مگر کوئی اگر خفیہ یعنی چھپ کر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دے بے تکلف، وہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی صاحب جب کوئی صاحب ایسے بھی ہیں جو عزت حاجت مند ہے، صاحب عزت ہے وہ، اور مگر وہ حاجت مند ہے، مگر سامنے لینے میں وہ سبکی محسوس کرتا ہے، یعنی سامنے لینے میں وہ عار محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اسے خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ اور اب آئیے یہ 10واں سوال ہے، بہت اہم اور خاص سوال ہے۔ آج کل یہ چیز عام طور سے میرے خیال سے عام گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس سوال کا تعلق اس سے ہے کہ یہ ہر گھر اکثر و بیشتر گھر سے جڑا ہوا رہے گا، مجھے امید ہے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر پر قرض، بیوی کے پاس زکوٰۃ کے لائق زیور ہے، شوہر اور بیوی کا معاملہ ایک ہے، پھر بھی زکوٰۃ واجب کس پر ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوگی، زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوگی، کہ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے شوہر و بیوی کا معاملہ کتنا ہی ایک ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ جدا جدا ہیں، علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ کیا ہے؟ جدا جدا ہے، علیحدہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کی باتیں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آپ اگر اس کو بغور سنتے ہیں تو یقیناً بہت سے زکوٰۃ کے مسائل آپ تک آسانی سے اس کا حل آپ ڈھونڈ کر نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے اس تحسینی میڈیا کو دوستوں تک پہنچائیں، دور تک پہنچائیں، تاکہ یہ آپ تک یہ مسائل مسلسل پہنچاتا رہے۔ السلام علیکم۔